الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ شوال کا جمعہ ہوگا. میرے بھائیوں، اب رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے والا ہے، کوچ کرنے والا ہے. مہینوں کی تبدیلی آئے گی. خیر و برکت والا عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچنے والا ہے. میرے بھائیوں، اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کو کیسے گزارا ہے. اس مہینے میں ہم نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کون کون سے اعمال انجام دیے ہیں؟ کیا ہم نے جنت حاصل کرنے والے اسباب جمع کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اگر ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، صوم و صلاۃ میں، قیام میں، قرآن کی تلاوت میں لگایا ہے تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کسی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا یہ کہ دین کی دوری کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں نیک اعمال انجام نہ دے سکے، یا یہ کہ اس ماہ مبارک میں کوئی ایسا کام کیا جو اللہ رب العالمین
العالمین کی مرضی کے خلاف تھا تو ایسے لوگوں کو صدق دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ آئندہ کی زندگی میں ہم نیک اعمال کریں گے، ہم جنت میں لے جانے والے کاموں کو انجام دیں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف جگہوں پر ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی، آپ میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے، میرے بندوں کو یہ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ میرے بھائی، کون ایسا آدمی ہے جو ہم میں کا گنہگار نہ ہو؟ کون ایسا آدمی ہے جس سے رمضان میں یا غیر رمضان میں غلطی نہ ہوتی ہو، چوک نہ ہوتی ہو، واللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف کام کو انجام نہ دیتا ہو؟ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گناہ پر مداومت نہیں کرنی ہے، لگاتار گناہ کا کام انجام نہیں دینا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کے مخالف عمل کو انجام دیا ہے، فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا ثم توبوا الیہ، اے میرے بندو، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دنیاوی موقع دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین زندگی گزارنے کا بہترین سامان ہمیں عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ ہم جس قدر اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، خیرات و صدقات کا اہتمام کریں گے، عبادات کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے ہمیں نوازے گا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر ہم صدق دل سے تھوڑا عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گمان سے کہیں زیادہ اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس سے روگردانی اختیار کرو گے، اگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، ہماری دکان برباد ہو جائے، ہماری صحت برباد ہو جائے، یہ سب ممکن ہے اگر ہم گناہ سے توبہ نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ اس لیے رمضان المبارک اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اس بات کا پیغام دے رہا ہے، جاتے جاتے یہ صدا لگا رہا ہے، یہ آواز لگا رہا ہے، آپ کے دلوں پر، ہمارے دلوں پر اس بات کی دستک دے رہا ہے کہ ہم اگر گنہگار ہے، اور میں نے کہا ہم میں کا کون گنہگار نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ توبہ اور استغفار کا بہترین مہینہ ہے، اس کا بھرپور فائدہ ہمیں اور آپ کو اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، توبہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نور کی
اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے دنیا کے مومنین سنو، آپ جہاں کے رہنے والے ہو، جس بستی کے رہنے والے ہو، جس شہر کے رہنے والے ہو، سنو، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اس مسجد میں حاضر لوگوں کے لیے، دنیا کے سارے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے دنیا کے مومنوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو قبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، توبہ کے راستے بند ہو جائے۔ یہ موقع ہے توبہ کرنے کا، اور رمضان مبارک کا آخری روزہ، آخری دن ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفلحون، کہ اگر آپ توبہ کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب بنائے گا۔ میرے بھائیوں، واضح طور پر اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ گناہوں پہ اصرار نہ کرے، گناہوں پہ مداومت نہ برتے۔ جیسے اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ معصیت کا کام ہے، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کر دینا چاہیے، اپنے ہاتھ کو اٹھا لینا چاہیے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر خاص طور سے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں حوالہ دے رہا ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا، جو ہمارے نزدیک سب سے انمول تحفہ ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا واسطہ دے کر ہمیں یہ کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ کب تک گناہوں کے چکر میں پڑے رہو گے، کب تک گناہوں سے اپنے دل کو لگائے رہو گے، کب تک معصیت کا ارتکاب کرتے رہو گے، کب تک اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے رہو گے۔ یہ رمضان جا رہا ہے اور یہ پیغام دیے جا رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبے کے معاملے میں جھوٹ کا ارتکاب نہ کرو اور جھوٹی توبہ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اگر ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، خالص توبہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو یہ یقینی معاملہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے اگر ہم توبہ کے معاملے میں سچے ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، اور اللہ رب العالمین توبہ کرنے کے بعد اگر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، اگر ہم مر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس جنت کے نیچے سے میرے بھائیوں نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائیوں، ان تمام آیتوں کا خلاصہ، ان تمام آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ رمضان
یہ توبہ کا مہینہ بھی ہے، استغفار کا مہینہ بھی ہے، گناہوں پر نادم ہونے کا، گناہوں پر شرمندہ ہونے کا یہ مہینہ بھی ہے، یہ عزم کرنے کا مہینہ ہے، یہ ارادہ کرنے کا مہینہ ہے اور وعدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے مہینہ ہے کہ اے اللہ ہم اپنی آئندہ کی زندگی میں کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی برائی کے قریب نہیں جائیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو تیری مرضی کے خلاف ہو، جو تیری کتاب کے خلاف ہو، جو تیرے نبی کی حدیث کے خلاف ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ کے حوالے سے کیا معمول تھا؟ ہمارا آپ اس بات سے واقف ہے، اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی ساری غلطیوں کو اور سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، غور کیجئے، سوچئے، سمجھئے اور اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، اللہ کے نبی کے پیغام کو اور کان سے نہیں، ظاہری کان سے نہیں، دل کے کان سے سنیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، توبوا الی اللہ عز وجل، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم فرما رہے ہیں اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، اے میرے صحابہ سنو، اے میری امت کے لوگوں سنو، اے قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں سنو، اے گنہگاروں سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، کہ توبہ سے متعلق میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ کون توبہ کر رہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر رہے، جو معصوم عن الخطا ہے، جو گناہوں سے مبرہ ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم گھر میں بھی گناہ کرتے ہیں، گھر سے باہر بھی تو گناہ کرتے ہیں، دکانداری ہے اس میں بھی گناہ کرتے ہیں، تجارت میں ہم کیا غبن کرتے ہیں اور دوسرے گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں ہم گناہوں کا شب و روز ارتکاب کیا کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی توفیق میرے بھائیوں نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے توبہ کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس خوشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اس حدیث کو سنیے جو مثال اس حدیث کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بأرض فلات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے اس سے بھی زیادہ، اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی ایک چٹیل میدان میں ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے،
ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل چٹیل میدان میں ہے اور اس کے پاس جو سواری ہے جو جانور ہے اسی جانور پر اس کا کھانا بھی ہے اس کا پینا بھی ہے اور دوپہر کا وقت ہے گرمی کا عالم ہے وہ آدمی تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پلک جھپک جاتی ہے اور اسی اثنا میں چٹیل میدان سے اس آدمی کی سواری اور اس آدمی کا جو جانور ہوتا ہے جس کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے کھانا بھی اس پر ہے پینا بھی اس پر ہے زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے میرے بھائیوں وہ سواری وہاں سے بھاگ نکلتی چلی جاتی ہے جب اس آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے میرے پاس وہ سواری نہیں جس پر میرا کھانا تھا میرا پینا تھا وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ آدمی پھر ایک درخت کے پاس چلا جا کر آرام کرنے لگتا ہے اور لیٹ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میری سواری جو غائب ہوئی تھی وہ سواری میرے سامنے اندازہ لگائیے کہ اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اپنی سواری ملنے کے بعد ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ میرے بھائیوں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں توبہ کے معاملے ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے کہ آج توبہ کر لیں گے کل توبہ کر لیں گے ابھی ہم جوان ہیں بوڑھے ہوں گے ابھی ہم 50 سال کے ہیں 60 سال کے ہو جائیں گے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے میرے بھائیوں توبہ کے معاملے میں آدمی کو جلد بازی سے کام لینا چاہیے عجلت سے کام لینا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں جو بھی اوامر ہے اس کو فوری طور پر ہمارے اور آپ کے لیے کرنا ضروری ہے اسی طرح اگر ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور شیطان کیا چاہتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہ کریں ہم استغفار نہ کریں ہم گناہوں کے راستہ کو چھوڑ کر حقیقت کے راستے کو اختیار نہ کرے حق اور سچ کے راستے کو اختیار نہ کرے اور اگر ہم نے ٹال مٹول سے کام لیا توبہ کے معاملے میں اگر ہم نے تاخیر کی میرے بھائیوں تو عین ممکن ہے کسے پتا ہے کہ اسی اثنا میں ہماری موت آ جائے آپ کی موت آ جائے اور توبہ کی توفیق نہ ملے اور اسی طرح اگر ہم لگاتار گناہ کرتے رہیں گے تو لگاتار گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے ہمارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور پتہ ہے کہ اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور جب گناہ کا کام کرتے ہیں ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے اور اسی طرح اگر لگاتار کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا رہتا ہے تسلسل کے ساتھ پھر ایسے گناہ کے کام کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ابھی